ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ آغاز میں بڑی خبر آپ کو دیں کہ حکومت کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی ہے۔ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لینے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کروانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ آج صبح ڈاکٹرز کا اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ حکومت کی یقین دہانی، پی ٹی آئی نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی ہے۔ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لینے کی تصدیق کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ آج صبح ڈاکٹرز کو اڈیالہ جیل بھجوایا جائے گا۔ ابھیان نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ توسیع تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر کی گئی ہے۔ تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214 کے تحت کی گئی ہے۔ ابھیان نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ توسیع تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر کی گئی ہے۔ تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214A کے تحت کی گئی ہے۔ ایک اور خواب کی تکمیل۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام مکمل۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں کے MOUs پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک 2 کے تحت معاہدوں کے MOUs پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اسمارٹ کلاس رومز کے حوالے سے دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ سی پیک کے تحت گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کا انعقاد۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا بھی معاہدہ ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان انسانی وسائل کی ترقی، اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں ممالک کی تصوراتی شراکت داری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ مشترکہ مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ دو طرفہ معاہدے دونوں دوست ممالک کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہے۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین نے نمایاں کردار ادا کیا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے دونوں ملکوں کے انجینئرز اور ورکرز کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کے حوالے سے تقریب سجائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے مل کر نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے چینی ہم منصب لی چیانگ نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بنیادی نوعیت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات کی تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک چین وزرائے اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات۔ تصویراتی شراکت داری کو وقت کے ساتھ ساتھ تقویت ملنے پر اظہار اطمینان۔ دونوں ممالک میں اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ مذاکرات کے دوران پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے تمام تر جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ سی پیک کے نئے مرحلے میں داخل ہونے پر بھی مسرت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین دلایا پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ ملاقات میں چینی صنعت کی پاکستان منتقلی اور چینی سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔ چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ اس جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔
DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ لاہور میں کالج کی طالبات سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سوشل میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے بعد طلباء نے احتجاج کیا۔ کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ جب کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں آیا تو کس پر مقدمہ درج کریں؟ ابھی تک کوئی لڑکی سامنے آئی نہ ہی والدین۔ کالج کے CCTV کیمرے بھی دیکھے، گارڈ کی نقل و حرکت دیکھی، لاہور کے تمام اسپتالوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ ایسے کسی بھی واقعے کے شواہد نہیں ملے۔ جب تک تصدیق نہیں ہوتی طلباء پر پرسکون رہیں۔ والدین کو کہوں گا کہ غیر تصدیق شدہ معلومات پر نہ جائیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیں، کسی کے پاس مصدقہ اطلاع ہے تو دیں، ہم فوری کارروائی کریں گے۔ مصدقہ معلومات ملیں گی تو اپنی مدیت میں پرچہ دوں گا۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت نے عجلت میں بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی، جبکہ پنجاب پولیس کے آفیسر کا موقف ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ نجی کالج کے جس گارڈ پر الزام لگایا گیا وہ حراست میں ہے۔ ابھی تک کسی بچی کی طرف سے یا کوئی واقعہ پولیس میں رپورٹ نہیں ہوا۔ ایک بچی کا نام لیا گیا لیکن اس نام کی تمام بچیاں واقعے سے انکاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا بیان سامنے آ گیا۔ نجی کالج کے جس گارڈ پر الزام لگایا گیا ہے وہ حراست میں ہے۔ ابھی تک کسی بچی کی طرف سے یا کوئی واقعہ پولیس میں رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ بچی کا نام لیا گیا لیکن اس نام کی تمام بچیاں واقعے سے انکاری ہیں۔ لاہور کے ایک نجی کالج میں ہونے والے واقعے سے متعلق ASP ڈیفنس لاہور شیروان نقوی کا کہنا ہے کہ ہم بطور پولیس فورس بالخصوص خواتین اور بچوں پر ہراسمنٹ اور تشدد کے واقعات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یہ ایشو صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے اور بچی کے والدین اور چچا کا یہ کہنا ہے کہ پروپیگنڈا کیا گیا، واقعے میں کوئی صداقت نہیں۔ ہماری بچی گھر میں پاؤں سلپ ہونے سے زخمی ہوئی، جس کے باعث بچی ICU میں رہی اور 7 روز اسپتال میں رہی۔